السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین کرام، آج کا ویلاگ جناب پی ایم پاکستان عمران خان صاحب کے اعلان کردہ تاریخی پیکج سے متعلق ہے۔ یہ کوئی 120 بلین کا ویلفیئر پیکج ہے، تو اس پر چیدہ بات کرتے ہیں۔ سامعین محترم، پاکستان کی کل آبادی 24 کروڑ کے لگ بھگ ہے، اور یہ پیکج 120 بلین کا ہے۔ اگر 120 بلین کو 24 کروڑ کے اوپر تقسیم کیا جائے تو یہ بمشکل 500 سے 1000 روپے آتے ہیں۔ اس طرح اگر ایک خاندان کے 5 افراد کاؤنٹ کیے جائیں ایوریج، تو یہ 2500 سے 5000 روپے بنتے ہیں۔ خاص بات جو بتانے والی ہے کہ یہ پیکج صرف 6 ماہ کے لیے دیا گیا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ یہ کوئی کیش گرانٹ نہیں ہے، بلکہ قیمتوں میں کمی کی صورت میں دیا گیا ہے۔ آپ یہ غور کیجئے کہ ایک شخص کی سکت ہی نہیں ہے کچھ خریدنے کی، یا وہ 6 مہینے میں بمشکل پر منتھ اگر خریدتا بھی ہے تو کتنا خرید سکے گا؟ یہ فائدہ کس کو ہوگا؟ یہ فائدہ ڈائریکٹ وے میں جن کے پاس پیسہ ہوگا، جو امیر ہوں گے، یعنی دوسرے لفظوں میں ذخیرہ اندوزی ہوگی۔ اس سے لوگوں کو پتہ ہے کہ 6 ماہ تک یہ سہولت میسر ہے، اور اس ڈسکاؤنٹ سے فائدہ اٹھایا جائے۔ وہ لوگ مارکیٹ سے سامان اٹھا لیں گے 6 ماہ تک۔ آپ دیکھیے گا اس 6 ماہ میں تمام میٹیریل جو ڈسکاؤنٹ آفرز میں ہیں، ان میں قلت آئے گی۔ اس کی وجہ یہی ہوگی کہ مارکیٹ سے سامان اٹھا لیا جائے گا، 6 ماہ کا انتظار کیا جائے گا، اور 6 ماہ کے بعد پھر پرانی قیمت پر یا اس سے بھی بڑھ کر جب قیمت لگے گی تو اس قیمت کے اوپر یہ مال بکے گا۔ گویا یہ کرپشن کو دعوت دینے کی بہترین مثال ہے۔ یہ کرپشن کا ایک دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ ادھر جناب پی ایم صاحب فرماتے ہیں کہ ہم ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کو یہ گولڈن چانس دیا جا رہا ہے۔ کوئی شخص اس بات سے انکار نہیں کر سکتا جو یہ شعور رکھتا ہے کہ کاروبار کا اصول کیا ہے، کاروبار کا طریقہ کار کیا ہے۔ آپ خود سوچئے کہ ڈسکاؤنٹ کا مطلب کیا ہے، اور پھر جب ایک وقت مقرر کر دیا جائے تو اس کے بعد یہی کچھ ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ بہتر یہ ہوتا کہ غریبوں کا تعین کیا جاتا، ایک خاص لمٹ تک کے غریبوں کے لیے ایک پیکج تیار کیا جاتا، ان کے لیے ڈسکاؤنٹ راشن کارڈ ہوتا۔ جب امیر اور غریب وہ ڈسکاؤنٹ راشن کارڈ والا شخص اور ایک امیر شخص دونوں ایک دکان پہ جاتے، وہاں سے سامان لیتے، تو وہ راشن کارڈ دکھا کر، ڈسکاؤنٹ راشن کارڈ دکھا کر وہاں سے سہولت حاصل کرتا۔ یہ تو بات سمجھ والی ہے، یا یہ کہہ لیں کہ یہ اس کو ڈائریکٹ ریلیف دینے والی بات ہے۔ آپ خود سوچئے کہ 120 بلین، اس میں یہ کوئی تعین نہیں ہے کہ امیر کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے یکساں ہے۔ یہ جو راشن کارڈ ڈسکاؤنٹ والی بات میں نے کی ہے، یہ کئی ملکوں میں رائج ہے۔ غالباً انڈیا میں بھی یہ راشن کارڈ غریب لوگوں کے لیے ہے۔ ایک امیر اور ایک غریب شخص جب وہ مارکیٹ جاتے ہیں، ایک ہی دکان سے جب سودا لیتے ہیں، تو غریب جو راشن کارڈ دکھاتا ہے وہی 5 کلو چینی اس کو بنسبت امیر کے کم ریٹ پر ملتی ہے۔ تو اصل طریقہ کار تو کسی شخص کو، کسی غریب کو فائدہ دینے کا یہ ہے۔
یہ جو سکیم بنائی گئی ہے، یہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، آپ خود سوچئے اور اس کے مختلف پہلو کا جائزہ لیجئے تو آپ میری اس بات سے 100% اتفاق کریں گے کہ یہ بالکل کرپشن کا دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ سامعین محترم، ساتھ ساتھ یہ فرمایا گیا کہ یہ تاریخی پیکج ہے۔ بلا شبہ یہ تاریخی پیکج ہے، ہمیں اس سے انکار نہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ ہمارے پی ایم جناب عمران خان صاحب کو دیوانگی کی حد تک تاریخ رقم کرنے کا شوق ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ بہت ساری تاریخیں رقم کر چکے ہیں۔ یہاں سب کا احاطہ بھی مشکل ہے اور مناسب بھی نہیں۔ میں چند عام سی چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مثلا مہنگائی میں اضافہ، مہنگائی میں تاریخی اضافہ، معیشت کی تباہی تاریخی۔ کیا آپ کو اس سے انکار ہے؟ بیڈ گورننس تاریخی۔ آپ کے سامنے اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ مثالی ہے؟ آگے چلیں۔ جھوٹ تاریخی، یو ٹرن تاریخی، لا اینڈ آرڈر سچویشن تاریخی۔ یہ چند ایک پوائنٹ ہے، اگر ڈیٹیل میں جایا جائے تو بلا شبہ عمران خان صاحب کی اس حکومت میں تاریخیں رقم ہوئی ہے۔ یہ پہلا سچ ہے۔ آپ دیکھیے، مہنگائی اس وقت کمر توڑ ہے اور تاریخ کے تمام ریکارڈ بیٹ کر چکی ہے۔ پیٹرول آپ کے سامنے اس وقت 146 روپے 80 پیسے ہے۔ تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آٹا، دالیں، چینی، گھی، آپ دیکھیے آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ چینی اس وقت 150 روپے فی کے جی اس وقت جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ بیچی جا رہی ہے۔ یقیناً یہ بھی ایک تاریخ ہے۔ گھی 320 سے 400 روپے پر کے جی اس وقت چل رہا ہے۔ یقیناً یہ بھی ایک تاریخ ہے۔ معیشت کی میں نے بات کی، معیشت کے اعداد و شمار اٹھا کر دیکھیں، آپ کے سامنے ہر چیز واضح طور پر نظر آئے گی۔ وہ کون سا آئٹم ہے، وہ کون سی چیز ہے معیشت کے اعتبار سے جو اس وقت حوصلہ افزا ہے۔ لا اینڈ آرڈر سچویشن، آپ غور کیجئے کہ اس وقت پنجاب میں 90 دن کے لیے پورے پنجاب کو رینجز کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کیا وہاں لا اینڈ آرڈر بہتر ہے؟ اگر بہتر ہے تو پھر یہ اقدام کیوں کیا گیا؟ اس کی نوعیت یا نوبت کیوں آئی؟ یہ ساری چیزیں آپ غور کریں۔ جھوٹ کی انتہا ہے کہ نیب ایک ادارہ ہے ہمارا، پچھلے دنوں میں ایک خبر چل رہی تھی کہ انہوں نے جو اعداد و شمار دیے کہ ہم نے اتنی ریکوری کی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ اس کا عصر عشیر بھی ان لوگوں نے جمع نہیں کروایا یا ریکوری نہیں کی ہے۔ یہ جھوٹ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے۔ یو ٹرن یہ ایک بہت پرانی بات ہے، اب تو اس کو جناب عمران خان صاحب نے جسٹیفائی بھی کر دیا ہے اور ایک اچھے لیڈر کی صفات میں یو ٹرن کا ہونا ضروری قرار دیا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ سچویشن ہے اور یہ ہماری اس حکومت کے اقدام ہیں۔ آپ سوچئے اور غور کیجئے کہ ایک غریب آدمی کا استحصال کس انداز سے کیا جا رہا ہے، اور ایک امیر آدمی کو
کس طریقے سے نوازا جا رہا ہے۔ جو لوگ مارکیٹ میں جاتے ہیں، اپنے گھر کا بجٹ بناتے ہیں، ان سے جا کر پوچھیے کہ اس وقت ان پر کیا گزر رہی ہے۔ سامعین کرام، اگر یہی کچھ ہوتا رہا تو یقیناً ایک دن یہ غریب مر جائے گا۔ دوسری طرف ستم ظریفی یہ ہے کہ اپوزیشن اپنے سیاسی مقاصد کے لیے جلسے جلوس تو کر رہی ہے، لیکن عملی اقدام ان کا بھی زیرو ہے۔ وہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک کام جو پیسے لگا کر کیا جاتا ہے، کسی کی ریپو پیسے لگا کر خراب کی جاتی ہے، تو وہ کام جناب عمران خان صاحب پہلے ہی سے کر رہے ہیں۔ نہ ان سے گورننس چلتی ہے، نہ ان سے باقی معاملات چلتے ہیں، نہ ان سے مہنگائی تھمتی ہے، تو اگلے 2 سال تک ان سے کچھ ہونا نہیں ہے، اور جب یہ الیکشن میں جائیں گے تو یقیناً عوام ان کو ریجیکٹ کریں گے۔ اب وہ عوام کو چارج کرنے کے لیے میدان عمل میں تو ہیں، لیکن پریکٹیکلی ان کا بھی کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ اس حکومت کو بدلا جائے۔ تو گویا عمران خان صاحب اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاڑی مار رہے ہیں۔ یہ وہ بات آئی کہ اناڑی کے ہاتھ کلہاڑی، تو یہ بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے۔ بہرحال ہمیں اس سے غرض نہیں کون آتا ہے، کس کی حکومت ہوتی ہے، ہمارے لیے سب برابر ہیں۔ عمران خان صاحب بھی ہمارے لیے اتنے ہی محترم ہیں جتنے باقی ہیں۔ ہمارا مدعا مقصد صرف یہ کہ غریب عوام کو ریلیف دیا جائے اور صحیح منو میں دیا جائے۔ اس طرح کے پیکیجز یقیناً امیر لوگوں کے لیے، ذخیرہ انداز لوگوں کے لیے، جو آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی چاندی ہو گئی، سارے اسپیکٹ دیکھے جائیں پھر کوئی پیکیج دیا جائے۔ لیکن یہاں تاریخ کی دوڑ میں پھر اسی طرح کی تاریخی رقم ہوتی ہیں۔ سامعین محترم، مجھے اجازت دیجیے، چینل سبسکرائب کرتے رہا کیجیے تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ رہے۔ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنے کمنٹس لکھا کریں، اس سے مجھے بہتر ویلاگ بنانے میں آسانی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔